حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انسانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت کار فرما تھی، اس کا دوسرا روپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت سے گہری محبت تھی۔ وہی مکہ جس کے باسی جنگ میں تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے تھے، ان پر قحط کا زمانہ آتا ہے تو آپ غلہ کی رسد جاری فرماتے ہیں اور مکہ کے غربا کے لیے 500 اشرفی نقد بھی بھجواتے ہیں۔ جنگ بدر کے قیدیوں کی کراہیں گوشے مبارک تک پہنچتی ہیں۔ مدینہ کا فتح مند حاکم سکون سے سو نہ سکا جب تک ان کی بندشیں ڈھیلی کر کے آرام نہ پہنچا دیا۔ فتح مکہ کے بعد بنو حوازن کے 6000 قیدی آپ کے ایک اشارے پر رہا ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بدر کے عرصہ پیکار میں یہ ہدایت جاری کرتے ہیں کہ بنو ہاشم کو قتل نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے لڑنے نہیں آئے۔ چاروں ناچار شامل ہیں، ان میں عباس بن عبد المطلب الخبتری بن ہشام بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انسانی کا اندازہ کیجئے کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ سالار اعظم شہر میں کامل فاتحانہ شان سے داخل ہوتا ہے تو اس کے خلاف برسوں تک لڑنے والے دشمن اس کے سامنے بے بس کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی دوسرا ہوتا تو ایک ایک واقعہ کا انتقام لیتا، مگر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت انسانی سے مغلوب ہو کر قریش کے مظالم کی ساری تاریخ پر خط عفو پھیر کر فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ بلکہ ان کی تالیف قلب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو مال و دولت عطا کرتے ہیں۔ محبت انسانی کی ایسی روشن مثال دنیا کے کسی انقلاب میں نہیں ملتی۔ پیغمبر رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماجی اور مجلسی لحاظ سے اس انسان کامل نے اپنے لیے مساوات پسند کی، امتیاز پسند نہیں کیا۔ کھانے پینے، رہن سہن، لباس اور وضاقتہ میں کوئی غیر معمولی پن رکھا، نہ مجالس میں نمایاں مقام پر نشست پسند فرمائی، نہ تو یہ پسند تھا کہ لوگ تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، اور نہ آقا، سردار اور اسی طرح کے دیگر القاب احترام استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ جنگ، سفر، خندق کی کھدائی اور مساجد کی تعمیر میں اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مٹی ڈھونے، گارا اٹھانے اور پتھر توڑنے کے کام اپنے دستے مبارک سے انجام دیے۔ اپنے آپ کو مجلس عام میں انتقام کے لیے پیش کیا کہ جس کسی کے خلاف مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہو تو وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ اہم مواقع پر رفقا سے مشورہ فرمایا۔ غزوہ بدر، احد اور خندق کے مواقع پر جنگی طریقہ کار پر صحابہ کرام کے مشورہ سے فیصلے صادر کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اختلاف اور تنقید کا حق سلب نہ کیا، نہ کسی کی زبان بندی کی، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی جیسے فتنہ پرداز تک سے کوئی تعرض نہ کیا۔ سارا دار و مدار اپنی دعوت کی صداقت اور اپنے کردار کی پاکیزگی پر رکھا، کبھی کسی انسان کی تحقیر نہیں کی، کبھی تکبر سے کام نہ لیا، دشمنوں کی رعونتوں کو صبر سے برداشت کیا، حالانکہ وہ کمزور اور بے بس تھے۔ اسی کردار کے باعث مخالفین کے دل مسخر ہو جاتے تھے۔ مخالفت کرنے والے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور شرافت کے آگے سر جھکا دیتے تو ان میں ایسی تبدیلی آتی گویا کہ کایا پلٹ گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات پر مورخین کا اتفاق ہے۔ نمبر 1، سیدہ خدیجہ بنت خویلد۔ آپ کو سب سے پہلے ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ نمبر 2، سیدہ سودا بنت زمعہ۔ سیدہ خدیجہ طاہرہ کی وفات کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کی خاطر آپ کے نکاح میں آئیں۔ نمبر 3، سیدہ عائشہ بنت ابو بکر۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد کنواری اور محبوب بیوی تھیں، علمی کمالات اور دینی خدمات کے لحاظ سے ازواج میں افضل ہیں۔ نمبر 4، سیدہ حفصہ بنت عمر۔ بہت عبادت گزار اور علمی لحاظ سے بلند مرتبہ خاتون تھیں۔ نمبر 5، سیدہ زینب بنت خزیمہ۔ آپ ام المساکین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ نمبر 6، سیدہ ام سلمہ بنت ابی امیہ۔ دین کی خاطر حبشہ ہجرت کی، علم و فضل میں ان کا مقام حضرت عائشہ کے بعد ہے۔ نمبر 7، سیدہ زینب بنت حجش۔ حضرت اسامہ بن زید سے طلاق کے بعد بے حکم الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نمبر 8، سیدہ جویریہ بنت حارث۔ غزوہ مریسی میں گرفتار ہوئیں، سردار کی بیٹی تھیں،
اس لیے کنیز کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ نمبر 9، سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان۔ دین کی خاطر حبشہ ہجرت کی، نجاشی شاہ حبشہ نے خود نکاح پڑھایا۔ 10، سیدہ صفیہ بنت حی، یہودی قبیلہ بنی نذیر کے سردار کی بیٹی تھیں۔ خاندانی مرتبہ کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حوالہ عقد میں لیا۔ نمبر 11، سیدہ میمونہ بنت حارث سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نکاح عمرۃ القضاء کے دوران ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ کے بطن سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سب سے پہلے حضرت قاسم کی پیدائش ہوئی، جو 4 سال کی عمر میں مکہ میں فوت ہو گئے۔ انہی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ دوسرے بیٹے عبداللہ، جن کا لقب طیب و طاہر تھا، بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ 4 بیٹیاں حیات رہیں، ان کی شادیاں ہوئیں اور مدینہ ہجرت کی، لیکن ان میں سے سوائے سیدہ فاطمہ کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں اور کسی سے نسل نہیں چلی۔ بڑی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح مکہ میں ابو العاص سے ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد سیدہ زینب نے مدینہ ہجرت کی۔ کچھ عرصہ بعد ابو العاص بھی مدینہ تشریف لائے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ سیدہ رقیہ کا نکاح مکہ میں حضرت عثمان سے ہوا۔ دونوں نے پہلے راہ خدا میں حبشہ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ 2 ہجری میں سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان ہی سے کر دیا۔ اس تعلق کے باعث وہ ذو النورین کہلائے۔ سیدہ فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے نکاح میں دے دیا۔ آپ رفتار و گفتار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھیں اور اپنی بہنوں میں والد گرامی کی سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ سیدہ فاطمہ آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد اللہ کو پیاری ہوئیں۔ نبی اکرم کے فرزند ابراہیم نے ام المومنین ماریہ قبطیہ کے بطن سے جنم لیا۔ یہ بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے وہ نظام حق وجود میں آیا کہ اگر بندش شراب ہوئی تو ہونٹوں سے لگے پیالے فوراً الگ ہو گئے۔ جس نے اگر عورتوں کو حجاب کا حکم دیا تو کسی تاخیر کے بغیر دوپٹے اور اوڑھنیاں بنا لی گئیں۔ جس نے اگر جہاد کے لیے پکارا تو 9 عمر لڑکے بھی ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر یہ کوشش کرتے دکھائی دیے کہ وہ لٹائے جانے سے بچ جائیں۔ جس نے اگر اللہ کی راہ میں مال طلب کیا تو جہاں حضرت عثمان جیسے دولت مند تاجروں نے سامان سے لدے اونٹوں کی قطاریں لا کھڑی کیں، وہاں حضرت ابوبکر جیسے فدائین نے گھر کی ساری متاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی۔ ایسے مزدور بھی تھے جنہوں نے دن بھر کی مزدوری سے حاصل شدہ کھجوریں جنگی فنڈ میں دے کر دامن جھاڑ دیا۔ اگر مہاجرین کی اعانت کے لیے انصار کو پکارا تو انہوں نے اپنے مکان، کھیت اور باغ آدھوں آدھ بانٹ دیے۔ جس نے اگر مال غنیمت کو سپہ سالار کے پاس جمع کرانے کا حکم دیا تو اس شان سے تعمیل کی گئی کہ مال غنیمت کی ایک ایک سوئی اپنے افسر کو پیش کر دی۔ یہ ہستیاں تھیں جنہوں نے نیکی کا ایسا ماحول پیش کیا کہ جس میں شاذ و نادر ہی جرائم ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے 10 سالہ دور میں چند مقدمات فیصلوں کے لیے آئے۔ یہ نیکی کا ایسا ماحول تھا جس میں لوگوں کے ضمیر ہی ان کے پاسبان اور نگران بن گئے۔ یہ تھا وہ انقلاب جس نے فقط انفرادی و اجتماعی نظام کو ہی نہیں بلکہ انسانی قلب و ذہن کو بدل کر ان میں نیا درخشاں کردار پیدا کر دیا۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تشدد کے محاذ پر ابو جہل اور عمر بن خطاب سرگرم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہلاکت کے خواہاں نہیں ہوتے بلکہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کم از کم ایک کے دل کو پھیر دے۔ یہ دعا گواہی دیتی ہے انسانیت کا معمار مخالفین کی ہلاکت پر ان کی اصلاح کو ترجیح دیتا ہے۔ اہل طائف کی خیر خواہی میں محسن انسانیت زخمی ہوئے۔ ان حالات میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مقدس لہو میں بھیگی دعائیں اہل طائف کی نظر کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو کہتے ہیں کہ اجازت ہو تو اہل طائف کو تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، یہ لوگ نادانی کی وجہ سے غلط روش پر چل رہے ہیں۔ میدان احد میں مسلمانوں کو بعض کوتاہیوں کے باعث خدا کی طرف سے
ہزیمت میں ڈالا گیا اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شدید زخم آئے۔ ان حالات میں بعض رفقا نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکوں کے لیے بد دعا کریں کہ ان پر لعنت برسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میں لعنت برسانے والا نہیں بلکہ پیغام پہنچانے والا اور رحمت کا مجدہ سنانے پر مامور ہوں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کو ہدایت فرمائی، اے علی، اگر تمہارے ذریعہ سے ایک شخص کو بھی ہدایت ہو گئی تو یہ تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اصل مطلوب دشمن کا جانی نقصان نہیں بلکہ فوقیت اس بات کو ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کے دل و دماغ میں تبدیلی آئے اور وہ نظام نو کو قبول کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگوں میں کم از کم خون ریزی کا اصول اپنائے رکھا اور برائے نام حد تک قلیل جانی نقصان کے ساتھ 10 لاکھ مربع میل رقبہ کی سلطنت قائم کر دکھائی۔ مسلم شہداء اور دشمن مقتولین کی کل تعداد جو تکمیل انقلاب کے لیے کام آئی وہ علی ترتیب 255 اور 759 ہے۔ کئی لاکھ عربوں کی فلاح اور اسلامی نظام حیات کا راستہ کھولنے کے لیے صرف چند سو بدبخت جنگجو مزاحمین کو راستے سے ہٹانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی پالیسی کا محور یہ تھا کہ مخالفین کا خون بہانے کی بجائے انہیں بے بس کر دیا جائے، یہ وہ مزاحمت چھوڑ دیں، کبھی نقل و حرکت اور منزل کو اخفاء میں رکھ کر، کبھی غیر متوقع راستے اختیار کر کے، کبھی مخالف طاقت کو غلط فہمی میں ڈال کر اور کبھی تیاری کا موقع دیے بغیر اچانک جا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کو نیست و نابود کرنے کی بجائے انہیں بے بس، مجبور اور مغلوب کرنا پسند فرمایا۔ اپنی دفاعی طاقت اور تنظیم کی تیزی سے نشوونما کی اور مخالف طاقتوں کو مرعوبیت اور خوف کا ہدف بنایا۔ مکہ والوں کی تجارتی شاہراہ کی ناکہ بندی کر کے اندر کا زور توڑ دیا۔ مختلف قبائل کو حکمت سے اپنے ساتھ ملا لیا۔ غزوہ بدر اور فتح مکہ میں جنگ کا نقشہ پہلے سے اپنے حق میں مرتب کر کے دشمن کو نیچا دکھایا۔ غزوہ خندق میں ایسی نئی دفاعی تدبیر اختیار کی جس کا تجربہ دشمن کو نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معلم کی سی ہمدردی اور خیرخواہی کے گہرے احساس کے ترجمان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تلواروں سے انسانوں کو مطیع بنانے کی بجائے دلوں کو فتح کرنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ نبی کو اسی مقام پر دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی وفات ہو، لہٰذا سیدہ عائشہ کے حجرہ ہی میں ابو طلحہ نے بغلی قبر کھودی۔ وفات کے 32 گھنٹے بعد آپ کی تدفین ہوئی۔ وصیت کے مطابق غسل کے لیے حضرت سعد بن خشمہ چاہے غرض سے پانی لائے۔ حضرت علی نے جسم مبارک کو سینے سے لگا رکھا تھا اور حضرت عباس اور ان کے فرزند قشم اور فضل جسم مبارک کی کروٹیں بدلتے تھے۔ اسامہ بن زید اوپر سے پانی ڈالتے تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کپڑوں میں ملبوس تھے انہی میں انہیں غسل دیا گیا۔ قمیض کے اوپر ہی سے پانی ڈالتے اور جسم ملتے رہے، پھر 3 سوتی چادروں میں کفنایا گیا۔ جس بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی وہ قبر میں بچھا دیا گیا۔ حضرت علی، فضل بن عباس اور قشم نے قبر میں اتارا۔ قبر کی مٹی کو سطح زمین سے ایک بالشت اونچا رکھا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ایک مشک پانی چھڑکا۔ حسب وصیت کچھ دیر کے لیے سب وہاں سے ہٹ گئے۔ فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی، پھر باری باری 10 صحابہ نے حجرہ شریف کے اندر جا کر فردن فردن نماز جنازہ پڑھی۔ عورتوں اور پھر بچوں نے نماز ادا کی لیکن کوئی امام نہ تھا۔ صحابہ اکرام مٹی دے کر لوٹے تو حضرت انس حجرہ فاطمہ کے سامنے رک گئے۔ جگر گوشہ رسول خاتون جنت نے بڑے درد بھرے لہجے میں پوچھا، اے انس، تم لوگوں کے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈالو؟